الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی ان بابرکت ساعات میں گزشتہ جمعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق پر بات چل رہی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک بڑا حق بکثرت درود پاک کا اہتمام کرنا ہے،
اس پر عرض کیا گیا تھا کہ درود پاک کے کتنے فوائد ہیں، درود پاک کی کتنی برکات ہیں، اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنے معمولات زندگی میں درود پاک جیسے بابرکت عمل کو چھوڑ رکھا ہے۔ برکت کو تلاش بھی کرتے ہیں، برکت کی خواہش بھی رکھتے ہیں، لیکن جن کاموں سے برکت آتی ہے، جن اعمال سے برکت آتی ہے، جب ان اعمال کو چھوڑ رکھا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر انسان برکت کہاں سے حاصل کرے۔ ایک بیمار ہے، وہ شفا حاصل کرنا چاہتا ہے اور دوا بھی موجود ہے، لیکن وہ دوا کو استعمال نہ کرے تو شفا کس طرح سے حاصل ہو۔ یہی حال ہے اس وقت کہ لوگ پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، بے برکتی کا شکار ہیں، لیکن اس کے باوجود جن کاموں سے زندگی کے اندر برکت آتی ہے، ان برکت والے اعمال کو جب اختیار نہیں کرتے تو پھر پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں، بے برکتی کا شکار رہتے ہیں۔ اس وقت جو آیت مبارکہ پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والے بندوں کی خوبی کو بیان فرمایا، اور اس خوبی کو اس وجہ سے بیان فرمایا کہ وہ بندہ جو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے اور اپنی زندگی کے اس مقصد کے حصول میں لگ جائے۔ اور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، کوئی انٹرٹین نہیں ہے، سیر و تفریح نہیں ہے، یا زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر کھپا دے، اپنی صلاحیتوں کو اس دنیا کے اندر گنوا دے، بلکہ زندگی کا مقصد بہت ہی پاکیزہ ہے، اور وہ پاکیزہ مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنی عبدیت اور غلامی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جو انسان اللہ کی اس عبدیت اور غلامی کے حق کو ادا کر رہا ہے تو یہ انسان اپنے مقصد زندگی کو پہچان بھی رہا ہے، اور یہ اپنے مقصد زندگی کے حصول میں بھی لگا ہوا ہے، کیونکہ کسی کام کو، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے صحیح کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی چیز کو اپنا مقصود بنائے لیکن مقصود بنانے کے بعد اس کے حصول کی کوشش نہ کرے، اس طرف چلنا شروع نہ کرے، اس کے اسباب اور ذرائع کو اختیار نہ کرے، تو پھر یہی کہا جائے گا کہ جس چیز کی یہ تمنا کر رہا ہے یا جس چیز کو اس نے مقصود بنایا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ اس کی ہوس تو ہو سکتی ہے لیکن اس کا مقصود نہیں ہو سکتا، کیونکہ مقصود تو اسے حاصل ہوتا ہے کہ جو اس کے حاصل کرنے کی سعی اور کوشش کرتا ہے۔ اور سعی اور کوشش بھی کیسی کوشش کرتا ہے کہ جس کے اندر سچائی ہوتی ہے، اللہ دل کے نیت اور ارادے کو دیکھتا ہے کہ آیا اس بندے کے دل میں سچائی بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر دل کے اندر سچائی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کی دستگیر ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے مشکل کام بھی انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور آخرت کے لیے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو انسان آخرت کے لیے سعی اور کوشش کرتا ہے، دنیا کے لیے وعدہ نہیں ہے کہ دنیا کے لیے انسان کتنی کوشش کرتا ہے اور دنیا کے لیے انسان کتنا چاہتا ہے، تو یہ اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ اس کی کوشش اسی درجے میں کامیاب ہو جائے یا اس کو وہی سب کچھ مل جائے جتنا وہ چاہتا ہے۔ دنیا کے لیے اللہ نے وعدہ نہیں فرمایا، لیکن اللہ نے آخرت کے لیے وعدہ فرمایا کہ جو آخرت کے لیے سعی کرے، کوشش کرے، اللہ اس کی کوشش کو رائگاں نہیں کرتا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ جو آخرت کے لیے سعی کرے، کوشش کرے، لیکن شرط یہ فرمائی وَهُوَ مُؤْمِن کہ وہ ہو ایمان والا بندہ، کیونکہ کافر بھی بہت سی کوششیں کرتا ہے، بہت سے خیر کے کام کرتا ہے، لیکن کافر اس وجہ سے خیر سے محروم رہتا ہے کہ اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوتی، اس کے فائدے سے، ثمرات سے وہ محروم رہ جاتا ہے کہ ایمان اس کے پاس نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بھی شرط لگائی وہ مومن کہ وہ ایمان والا بھی ہو، اور جب وہ ایمان والا ہے
تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی کوشش کو ضرور کامیاب کریں گے. یعنی آخرت کے لیے جو بندہ کوشش کرتا ہے، آخرت کی کوشش پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی کوشش کو رائگاں نہیں کریں گے، ضائع نہیں کریں گے، بلکہ اس کی کوشش کو ہم کامیاب کریں گے. اور ظاہر ہے کہ اللہ جس کی کوشش کو کامیاب کرے، اللہ جس کا مددگار ہو، اللہ جس کا دستگیر ہو، پھر اس کی کوشش کو کوئی رائگاں نہیں کر سکتا، ضائع نہیں کر سکتا. اس لیے ہمیں آخرت کے لیے کوشش کو کرنا چاہیے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کوشش دکھلاوے کی نہ ہو، بلکہ اس میں دل کی سچائی بھی شامل ہو، دل کا یقین بھی شامل ہو. اور جب دل کے یقین اور سچائی کے ساتھ انسان کوشش کرتا ہے، اللہ اس کی کوشش کو ضرور کامیاب فرماتا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو خدا کی طرف بلائے. یعنی اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلانا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تعریف فرما رہے ہیں کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو خدا کی طرف بلائے. لیکن آگے فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ خالی ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو تو اللہ کی طرف بلا رہا ہے لیکن خود جو ہے وہ برے کاموں کے اندر لگا ہوا ہے. نہیں، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک کام کرے، خود بھی عمل صالح کرے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور خود بھی نیک کام کرے. اور پھر ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا جائے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں اللہ کے فرما برداروں میں سے ہوں، اللہ پر یقین رکھنے والوں میں سے ہوں، میں اللہ سے محبت کرنے والوں میں سے ہوں، میں اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے والوں میں سے ہوں. ساتھ میں وہ یہ بھی کہے، یعنی اس کی نظر اپنی کوشش پر نہ ہو، اپنی کاوش پر نہ ہو اور اپنی خودی کے اندر مبتلا نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد پر اس کا یقین ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کی تعریف فرماتے ہیں کہ پھر اس سے بہتر کس کا قول ہو سکتا ہے. آج اگر دیکھا جائے کہ ہم بات تو بہت کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک ہماری زندگی باتوں کے اندر گزر جاتی ہے، لیکن اگر ہم ان باتوں کا نچوڑ نکالیں، ان باتوں کا خلاصہ نکالیں، تو ہماری ان باتوں میں، ہماری اس گفتگو میں کتنی گفتگو ایسی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف بلانے والی ہو، یا اللہ کی طرف چلنے والی ہو، یا اللہ کی طرف رجوع کرنے والی ہو. اکثر ایسا نظر نہیں آتا. آج ہماری گفتگو کا مرکز اور محور اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ دنیا ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ دنیا کے لیے جو آدمی کلام کرتا ہے، دنیا کے لیے جو گفتگو کرتا ہے، یا فضولیات کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے، تو اللہ اس کے قول کی تعریف نہیں کرتا، اللہ تو اس کے قول کی تعریف کر رہا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو خدا کی طرف بلائے. تو اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کر رہا ہے. اب یہ خدا کی طرف بلانا کیا ہے؟ خدا کی طرف بلانا در حقیقت نیکی کی طرف بلانا ہے. خدا کی طرف بلانا در حقیقت نیکی کی طرف بلانا ہے. کہ ہم اگر معاشرے کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے وہ بے نمازی ہے، اس بے نمازی کو نماز کی طرف بلانا یہ اس کو خدا کی طرف بلانا ہے. ہم ایک انسان کو دیکھتے ہیں کہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہے لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اسے اس زکوٰۃ کی طرف رغبت دلانا، متوجہ کرنا، یہ در حقیقت خدا کی طرف بلانا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی پر حج فرض ہے لیکن اپنے فریضے کو وہ ادا نہیں کر رہا، اب اسے اس فریضے کی طرف رغبت دلانا، اس کی طرف متوجہ کرنا، یہ در حقیقت اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے اور یہ اللہ کی طرف اسے بلانا ہے. ہم اگر یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کے معاملات شریعت کے خلاف ہیں، وہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اپنے معاملات میں، اپنی تجارت اور ملازمت میں وہ شریعت کے اصولوں کو پامال کر رہا ہے، تو اسے خیر خواہی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ صحیح بات کی تلقین کرنا، صحیح معاملات کی تلقین کرنا، یہ ہے اللہ کی طرف بلانا کہ جس قول کو اللہ پسند کرتا ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی معاشرت خراب ہے، یعنی آپس کا رہن سہن خراب ہے، اس کی ذات سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، خلق خدا کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے، تو اسے اچھی معاشرت کی طرف متوجہ کرنا،
حسن معاشرت کی طرف متوجہ کرنا کہ جس کی ذات سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، تو یہ اچھی معاشرت کی طرف متوجہ کرنا، یہ بھی در حقیقت اسے اللہ کی طرف بلانا ہے۔ پھر اگر انسان یہ دیکھتا ہے کہ کسی کے اخلاق برے ہیں، برے اخلاق کا وہ شکار ہے، بری عادات کا وہ شکار ہے، تو اسے خالی اس کے حال پر نہ چھوڑ دینا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح اور درستی کرتے ہوئے اس سامنے والے اپنے بھائی مسلمان کو اچھے اخلاق کی طرف متوجہ کرنا، اچھی عادات کی طرف متوجہ کرنا، اچھی گفتار کی طرف متوجہ کرنا اور رغبت دلانا، یہ در حقیقت اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اسی کے اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو خدا کی طرف بلائے۔ اور یاد رکھیے کہ اس خیر کی طرف بلانے کا جو ذریعہ ہے، اللہ رب العزت نے جہاں انبیاء علیہم السلام کو بنایا کہ اس خیر کی طرف بلانے کے لیے، خیر کی دعوت دینے کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور پھر اللہ نے اس نبوت کے سلسلے کو ختم فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ تاجدار ختم نبوت ہیں، آپ پر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا گیا اور نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا۔ اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، لیکن اس خیر کی جو دعوت کا کام ہے، یہ جو اللہ کی طرف بلانے کا کام ہے، اللہ رب العزت نے اس امت کو وہ ذمہ داری عطا فرمائی کہ جو ذمہ داری انبیاء علیہم السلام کی ہوتی تھی، اللہ نے اس امت کے ذمہ یہ کام لگا دیا کہ اس خیر کی جو دعوت کا کام ہے، خیر کی طرف بلانے کا کام ہے، اللہ کی طرف بلانے کا کام ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے اللہ رب العزت نے اس امت کے ذمہ لگائی، اور اس امت کے ایک ایک فرد کے ذمہ اس کام کو لگایا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو جو خیر امت کا لقب دیا، وہ خیر امت کا لقب اللہ نے اسی وجہ سے دیا، اور ظاہر ہے کہ خیر ہر قسم کے شر کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، اور تم کس لیے نکالے گئے ہو؟ یعنی کسی بھی چیز کے وجود کا کوئی مقصد ہوا کرتا ہے، کسی چیز کا بنانے والا اس کے مقصد کو پہچانتا ہے اور اس کے مقصد کو وہ بیان کرتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی سائنسدان کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے، اس کے مقصد کو بھی بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ مشین، یہ ایجاد کس لیے کی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، تم خیر امت ہو، یعنی اس امت کو اللہ رب العزت نے خیر امت کا لقب دیا کہ تمام امتوں کے اندر اگر بہترین امت ہے تو یہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ہے۔ لیکن اسے نکالا کس لیے گیا؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے نکالا گیا ہے کہ تمہاری ذات سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تمہاری ذمہ داری یہ ہے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر۔ اگر تم لوگوں کو نیکی کی رغبت دلاؤ گے، اگر تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دو گے اور گناہ سے روکو گے، گناہ کی مذمت کو بیان کرو گے، تو اللہ نے تمہیں یہ لقب عطا کیا ہے کہ تم خیر امت ہو، یعنی تمام امتوں کے اندر بہترین امت ہو۔ کس وجہ سے بہترین امت ہو؟ اس وجہ سے بہترین امت ہو کہ تم خیر پر چلتے بھی ہو اور لوگوں کو خیر کی دعوت بھی دیتے ہو، تم برائی سے رکتے بھی ہو اور لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش بھی کرتے ہو۔ اس وجہ سے فرمایا کہ تم خیر امت ہو، اس امت کو خیر امت کا لقب دیا۔ اسی طرح سے یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، یعنی اللہ کی طرف آنے کی وہ دعوت دے۔
اسی پر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دین کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا ہے، نیکی کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا ہے، اور یہ منصب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ لیکن جب نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا تو اس امت کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ اب وہ اس امت اس ذمہ داری کو ادا کرے کہ لوگوں کو خیر کی دعوت دے، لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور برائی کی مذمت کو بیان کرے اور اللہ کی مخلوق کو برائی سے روکے۔ تو یہ اس امت کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اب دیکھنا یہ چاہیے کہ جس ذمہ داری کو اللہ نے ہم سے منسوب کیا ہے اور جس قول کی اللہ اپنے کلام کے اندر تعریف کرتا ہے کہ اس سے بہتر کسی کا قول نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی وہ نیک کام کرے اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ میں تو اپنے اللہ کے فرما برداروں میں سے ہوں، اللہ کی فرما برداری کا اقرار کرے، اس میں کسی سے مغلوب نہ ہو، وہ کسی سے متاثر نہ ہو، وہ کسی کو دیکھ کر پیچھے نہ ہٹے، بلکہ فخر کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کے حق کو ادا کرے۔ اللہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو 40 سال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں ایسے گزرے کہ اس وقت تک اللہ کے دین کے احکام نہیں آئے تھے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی برائی کے قریب نہیں گئے، آپ کی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔ یہی وجہ ہے کہ مکے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ اور پھر نبوت سے پہلے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب کرائی۔ آپ غار حرا میں چلے جاتے ہیں اور 10 دن 20 دن غار حرا میں رہتے ہیں، کچھ کھجور ہے، کچھ ستو ہے، کچھ پانی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے کر غار حرا میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر کوئی عبادت تو نہیں ہے لیکن ایک نظری، ایک فکری عبادت ہے، اس میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ اور پھر جب پہلی وحی آئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ نبوت کا نور عطا فرمایا اور نبی آخر الزماں بنایا، اس کے بعد لوگوں کی ہدایت کا کام دیا گیا۔ اور پھر لوگوں کی ہدایت کے کام کا آغاز کس طرح سے ہوا کہ پہلے خفیہ طریقے سے گھر میں لوگوں کی تربیت کا، لوگوں کی دعوت کا کام کا آغاز ہوا کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے اس کا آغاز کیا، اور ایمان لانے والوں میں سب سے پہلی جو خاتون ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے۔ اور پھر جب مسلمانوں کی کچھ تعداد ہو گئی تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اب آپ اپنے قرابت داروں کو دین کی دعوت دیجئے، انہیں اللہ کے دین کی طرف بلائیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے، اور اس زمانے میں یہ ایک علامت ہوتی تھی کہ اگر کوئی اہم بات کرنا چاہتا تھا تو وہ کوہ صفا کی پہاڑی پر آتا تھا اور آ کر اعلان کرتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی خاص بات ہے، ادھر متوجہ ہوتے تھے، جمع ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو متوجہ کیا اور پھر لوگوں سے خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے، گھاٹی کے پیچھے غنیم ہے، دشمن کی فوج ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ کی بات کا بالکل یقین کریں گے، کیونکہ آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میری اس بات کا یقین کرتے ہو کہ پیچھے فوج ہے اور اس پر تم یقین کرتے ہو تو میں تمہیں ایک سچائی کی طرف بلاتا ہوں، اور وہ سچائی یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کہ کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس اتنا سننا تھا کہ سب کے سب مخالف ہو گئے، اور پھر جو کچھ کہا، جو کچھ دشمنی میں انہوں نے بکا، وہ اس سے علاوہ ہے کہ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر وہ آمادہ ہوئے۔ کس وجہ سے آمادہ ہوئے؟ اسی وجہ سے آمادہ ہوئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کے دین کی طرف بلایا تھا، توحید کی دعوت انہیں دی تھی، کفر و شرک کی مذمت کو بیان کیا تھا، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے دین کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی دعوت دینا، یہ انبیاء کا کام ہے،
اور اس دعوت کی مخالفت کرنا یہ مشرکین اور کفار کا کام ہے۔ اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سعودی حکومت نے گزشتہ جمعے جس قسم کا اعلان کیا کہ وہ اعلان کوئی مسلمان حکمران یا مسلمان حکومت وہ کام نہیں کر سکتی، یہ میں نے پس منظر اس لیے بیان کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم داعی تھے، وہ دین کی دعوت دے رہے تھے، اور مخالفت کرنے والے کون تھے؟ مشرکین اور کفار تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دین کی دعوت کی جو مخالفت کرنے والا ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوا کرتا، بلکہ وہ تو مشرک ہوتا ہے، وہ تو کافر ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر دین سے بغض ہوتا ہے، دین کی عداوت جس کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ طائف گئے، آپ کی دعوت کا اگلا مرحلہ طائف میں تھا کہ جب مکے والوں سے آپ مایوس ہوئے کہ مکے میں دشمنی تھی، مخالفت تھی، ایذا رسانی تھی، آپ یہ سوچ کر طائف تشریف لے گئے کہ شاید طائف والوں کے دل کے اندر دین کی رغبت آ جائے، اللہ کی توحید کے کلمے کو وہ قبول کر لیں۔ لیکن طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا کہ آپ پر پتھر برسائے، آپ کی پنڈلی مبارک زخمی ہوئی، آپ کی جوتی مبارک خون سے بھر گئی۔ کس وجہ سے کیا؟ دین دشمنی میں کیا کہ وہ اللہ کے دین کی دعوت کو سننا نہیں چاہتے تھے، اور یہاں تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دیا گیا کہ کچھ مکے کے سردار آپ کے پاس جمع ہو کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پیشکش کی۔ اور آج بھی یہی ہوتا ہے کہ ان یہود و نصارہ کی وجہ سے آج یہ صلیبی اور صہیونی طاقتیں اس دنیا کے اندر یہی کام کرتی ہیں کہ وہ مسلمان حکومتوں کو لالچ دیتی ہیں مال کا، کہ اگر تم ہماری اس بات کو قبول کر لو، اپنے ملک سے اس قانون کو ختم کر دو، ہم تمہیں یہ سہولتیں دے دیں گے۔ اور مسلمان حکمران ایسے ہوتے ہیں جو لالچی ہوتے ہیں، جن کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا، وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، وہ جی حضوری کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری حکومتیں جو چل رہی ہیں ان کے مرہون منت ہیں، اگر ہم نے ان کی بات کو نہ مانا کہیں ہماری حکومتوں کو گرا نہ دیا جائے۔ اور یہ اجتماعی طور پر مسلم حکمرانوں کی حالت ہے، چاہے وہ پاکستان ہو چاہے کوئی اور ملک ہو، آج یہی حالت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کی دعوت میں کیسی کیسی تکالیف پیش آئی کہ مکے کے سردار آپ کے پاس جمع ہو کر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کو سرداری چاہیے، بادشاہت چاہیے، اگر آپ اس کے طالب ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اپنا حاکم بنا لیتے ہیں، اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اور اگر آپ کو مال و دولت چاہیے تو ہم مال و دولت کے ڈھیر آپ کے قدموں میں لگا دیتے ہیں، جتنا مال آپ کو چاہیے مال آپ کو ہم پیش کر دیتے ہیں، اور اگر آپ کو حسن چاہیے، خوبصورت سے خوبصورت عورتیں چاہیے تو ہم عرب کا حسن آپ کے پاس جمع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اور حقیقت یہی ہے کہ جب آدمی حق پر ہوتا ہے تو حق کی سچائی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، پھر ایک تنہا انسان بھی پھر وہ لاکھوں پر کافی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، چند صحابہ آپ کے ساتھ تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی مدد ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مرعوب نہیں ہوئے، کسی سے متاثر نہیں ہوئے، آپ نے اللہ کے دین کی دعوت کو نہیں چھوڑا۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہ کیا مجھے لالچ دیتے ہو؟ ارے میرے ایک ہاتھ پہ اگر چاند رکھ دو، ایک ہاتھ پہ اگر سورج رکھ دو، اس کے باوجود بھی میں یہی کہوں گا کہ اللہ کی توحید کے کلمے کو بلند کروں گا، میں تمہارے بتوں کی مذمت کروں گا۔ کہتے جی ہمارے بتوں کو برا نہ کہو، ہمارے معبودوں کو برا نہ کہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک رب کی دعوت دیتا رہوں گا، توحید کا کلمہ بلند کرتا رہوں گا۔ تو آج بھی وہی کیفیت ہے جو 1400 سال پہلے کیفیت تھی۔ آج کے زمانے کا اگر موازنہ کیا جائے تو آج کے حکمران بھی وہی صہیونی طاقتوں کے آج جو ہے وہ ان سے دبے ہوئے ہیں، اور جو وہ کہتے ہیں ان کی باتوں کو مانتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پچھلے جمعے کو سعودی عرب کے اندر جس طرح سے مسجد کے اندر تبلیغی جماعت کی مذمت کی گئی اور دعوت و تبلیغ کے کام کو کہا گیا کہ یہ بدعت ہے،
اسے بدعت سے تعبیر کیا گیا اور اسے دہشت گردی سے تعبیر کیا گیا، حالانکہ دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والے اس دنیا میں سب سے زیادہ امن والے لوگ ہیں، اور دنیا کی ہر حکومت اس بات کو جانتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کسی ملک کے اندر دعوت و تبلیغ کے کام پر کوئی پابندی نہیں۔ میں نے خود دنیا کے بہت سے ممالک میں دیکھا، سنگاپور گیا وہاں بھی مرکز موجود ہے، سری لنکا میں گیا مسلمان حکومتیں نہیں ہیں لیکن مراکز وہاں پہ موجود ہیں۔ تو کسی ملک میں یہ پابندی موجود نہیں، اور یہ سعودی گورنمنٹ جو ایک صہیونی اور زائنسٹ اثرات کے زیر اثر ہے کہ وہ اپنی اس تہذیب کو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان یہود کو اس جزیرۃ العرب سے نکال دو، آج یہ یہود کو جزیرۃ العرب میں داخل کر رہے ہیں، اور یہ یہود سب سے بڑی سازشی قوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جماعت کہ جس کی ذات سے خیر پھیل رہی ہے اور جس کی بنیاد اخلاص پر رکھی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو کام اخلاص پر ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، پھر اس کام کو کوئی نہیں مٹا سکتا کیونکہ اس کی بنیاد اخلاص پر رکھی گئی ہے۔ آپ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذرا سوانح کو اٹھا کر پڑھ لیجئے، ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کن نامساعد حالات کے اندر انہوں نے اس دعوت تبلیغ کے کام کو شروع کیا تھا، اور کس ماحول کے اندر شروع کیا تھا کہ میوات کا وہ علاقہ جو ان پڑھ تھے، گنوار تھے، جو کچھ جانتے نہیں تھے، جو گالی کے سوا بات نہیں کرتے تھے، اس ماحول کے اندر اس دعوت و تبلیغ کے کام کو شروع کیا، اور پھر کیسی کیسی مخالفتیں پیش آئیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے ان مخالفتوں کو برداشت کیا، ان گالیوں کو برداشت کیا، اور آج بھی یہی کیفیت ہے کہ یہ اتنے امن والے لوگ ہیں کہ مسجدوں سے دھکے لگائے جاتے ہیں، بستروں کو اٹھا کر پھینکا جاتا ہے، لیکن کسی سے لڑتے نہیں ہیں، کسی سے جھگڑتے نہیں ہیں، امن کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اللہ کے دین کی بات کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ دلوں کے اندر جگہ بنا دیتا ہے، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے آج خیر کس طرح سے پھیل رہی ہے۔ تو ہمیں اس کو اس تناظر کے اندر دیکھنا چاہیے، اور یہ ایک ایسی عالمی استعماری سازش ہے کہ جی مسلمانوں کا مرکز، کہتے ہیں جی مکہ اور مدینہ مسلمانوں کا مرکز ہے، تو ایک عالمی استعماری سازش کے ذریعے سے وہاں سے یہ حکم جاری کرایا جائے تاکہ ساری دنیا کے اندر اس جماعت پہ پابندی لگائی جائے۔ یاد رکھیے کہ یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کام کسی عمارت کا محتاج نہیں ہے، کسی ادارے کا محتاج نہیں ہے، یہ تو انسان کا انسان سے واسطہ پڑتا ہے، یہ کام تو چلتے پھرتے بھی ہو جاتا ہے، اس کام کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ اور نہ یہ سعودی عرب سے اس کام کو مٹایا جا سکتا، اس کے لیے کسی مرکز کی ضرورت نہیں، کسی بلڈنگ اور عمارت کی ضرورت نہیں، یہ تو انسانوں سے انسانوں کو ہدایت ملتی ہے، اور اللہ نے کائنات کا نظام بھی ایسا بنایا ہے کہ انسان کو ہدایت اگر ملتی ہے وہ انسان کے ذریعے سے ملتی ہے۔ اور یہ ایک عالمی استعماری سازش ہے کہ اگر یہ سازش کامیاب ہو جائے کہ اگر اس جماعت پہ پابندی لگنا شروع ہو جائے، پھر اگلا حملہ مدارس پہ کیا جائے، مکاتب پہ کیا جائے، مساجد پہ کیا جائے، تاکہ دین کو دنیا سے مٹایا جائے۔ یاد رکھیے کہ یہ دین قیامت تک کے لیے آیا ہے، اس دین کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ایک حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر خاص اثر محسوس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، آپ نے کسی سے گفتگو نہیں فرمائی، آپ نے وضو فرمایا اور وضو فرما کر آپ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ فرماتی ہے کہ میں دیوار کے قریب آئی، میں نے دیوار کی طرف متوجہ ہو کر کان لگائے کہ دیکھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ آپ منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کا ارشاد ہے، اللہ یہ کہتا ہے کہ نیکی کا حکم اور ترغیب دیتے رہو۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ نیکی کا حکم اور ترغیب دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ وہ وقت آ جائے گا
کیا فرمایا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ نیکی کا حکم اور ترغیب دیتے رہو اور برائی سے لوگوں کو روکتے رہو، ورنہ وہ وقت آ جائے گا کہ تم دعا مانگو گے تو قبول نہیں ہوگی، تم دعا مانگو گے تو دعا قبول نہ ہوگی، اور اگر تم سوال کرو گے تو سوال پورا نہ ہوگا، اور اگر تم مجھ سے مدد مانگو گے تو تمہاری مدد میں نہ کروں گا۔ اور یہ خطاب کر کے آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کس بات کی طرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرو، نیکی کی ترغیب دو۔ اور پھر وہ جماعت کہ جس کی بات کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اس جماعت کو یہ کہا جائے کہ اس میں بدعت ہے، اس جماعت کو یہ کہا جائے کہ اس میں دہشت گردی ہے، تو ظاہر ہے کہ جو کہنے والے ہیں وہی دہشت گرد ہو سکتے ہیں۔ یہ جماعت تو دہشت گرد نہیں ہے، دنیا میں اس کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر چیز کی ایک تاریخ ہوا کرتی ہے، تو وہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ کتنی امن والی یہ جماعت ہے اور اس کے ذریعے سے خلق خدا کو کتنا فائدہ ہوا ہے۔ اور پھر ایسا کام آج لوگوں کو اس بات کی تکلیف ہوتی ہے، ہم اس بات کو نہیں سوچتے، لیکن یہ صہیونی طاقتیں اس بات کو سوچتی ہیں، اس کے اندر ریسرچ کرتی ہیں کہ اتنی بڑی جماعت یہ متحرک ہے لیکن ان کی کوئی فنڈنگ نہیں ہے، کوئی کہاں سے یہ چلاتے ہیں، کیسے یہ چلتے ہیں، کیسے دنیا کے چپے چپے پر یہ پہنچ جاتے ہیں اور یہ کیسے لوگوں کو دین کی طرف بلا لیتے ہیں۔ آج ان کو اس بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک خودکار نظام ہے اور اللہ کے یہ منظور اور اللہ کا منظور نظر یہ نظام ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے حکم سے یہ چل رہا ہے، اور یہ بڑوں کا اخلاص ہے کہ جن کے خلوص کی بنا پر آج اس کی برکات پھیلتی چلی جا رہی ہے، اسے کون مٹا سکتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرو، نیکی کی ترغیب دو اور لوگوں کو برائی سے روکو۔ یہ دو ذمہ داریاں اس امت کی ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اس پر میں آئندہ جمعے کچھ بات عرض کروں گا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی نیکی کی ترغیب نہ دی، نیکی کی طرف لوگوں کو نہ بلایا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم دعا کرو گے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ آج ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ لوگ دعا کرتے ہیں لیکن قبولیت نظر نہیں آتی، لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ رکھا ہے، جو اس امت کی ذمہ داریوں میں سے ہے، اس امت کے فرائض میں سے جو چیز ہے، نیکی کی طرف بلانا اور برائی کی مذمت کرنا، برائی کو چھڑوانا۔ آج ہم نے جب اس چیز کو چھوڑ دیا، آج دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو گئے، آج پستی کا شکار ہو گئے، آج ذلت کا شکار ہو گئے۔ صحابہ کی زندگیاں دیکھ لیجئے کہ صحابہ کے پاس کوئی بہت زیادہ ساز و سامان نہیں تھا، لیکن ان کے پاس کس چیز کی طاقت تھی؟ ان کے پاس اسی دین کی طاقت تھی، اسی کلمے کی طاقت تھی، اسی دعوت کی طاقت تھی کہ جہاں پر وہ جاتے تھے ان کی زندگیاں ایسی تھی، اس دین کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی، ان کی بات کے اندر اثر اور تاثیر تھا کہ لوگ بدل جاتے تھے، دل پھر جاتے تھے، دین کی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ اور تھوڑے سے عرصے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اسلام کہاں سے کہاں پھیلا۔ جو اسلام مکہ سے چلا وہ افریقہ کے صحراؤں میں بھی پہنچا، وہ یورپ تک پہنچا، وہ ایشیا تک آیا۔ ایک تھوڑے سے زمانے کے اندر اللہ نے اسلام کو وہ قوت عطا فرمائی۔ آخر کس وجہ سے عطا فرمائی؟ کہ انہوں نے اپنے نبی کی ان باتوں پر عمل کیا تھا۔ آج ہم نے ان باتوں کو چھوڑ رکھا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم ذلت اور پستی کا شکار ہیں۔ اور بھائی یہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں اپنے قرب و جوار میں، اپنے آس پاس، اپنے گھر میں دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اسے نماز کی ترغیب دینی چاہیے، اگر کوئی گناہ کے اندر مبتلا ہے اسے برائی کی مذمت اس سے بیان کرنی چاہیے، تاکہ لوگ نیکی کی طرف چلنے والے بنے اور برائی سے رکنے والے بنے۔ یہ خالی ایک جماعت تبلیغ کی ذمہ داری نہیں، یہ ہم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے دین کا مددگار بنے، اور جو اللہ کے دین کا مددگار ہوگا پھر اللہ اس کا مددگار ہوگا، پھر اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہوگی۔ اور اس نصرت کا مشاہدہ انسان قدم قدم پہ کرتا ہے۔ جب اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے، اس نصرت کا مشاہدہ کھلی آنکھوں ہوتا ہے،
اور آج بھی ہو سکتا ہے. آج ہم بے یار و مددگار نہیں ہیں. اللہ کا دین ہمارے پاس موجود ہے. اگر ہم اس دین کے مددگار بن جائیں اللہ ہمارا مددگار بن جائے گا. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جتنی بھی سازشیں ہیں یہ صہیونی اور نصرانی سازشیں اللہ انہیں پر پلٹ دے, انہیں ناکام و نامراد فرمائے, اور اللہ دنیا کے اندر دین کے بول کو بالا فرمائے, اور اللہ ہمیں دین کے ادنا سے خدام میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.